کرونا وائرس کی وجہ سے تمام تعلیمی بورڈز کے امتحانات کینسل ہوئے اور تمام اسٹوڈنٹس کو اگلی کلاسز میں پروموٹ کر دیا گیا۔ اگر آپ میٹرک پاس کر چکے ہیں اور اگر آپ انٹر پاس کر چکے ہیں اور آپ اپنے کریئر کے انتخاب کے حوالے سے پریشان ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یار میٹرک کے بعد کیا کریں اور انٹر کے بعد کیا کریں، تو یہ ویڈیو میں نے اسپیشلی آپ کے لیے ریکارڈ کی ہے۔ میں آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں 5 ایسے امپورٹنٹ فیکٹرز شیئر کروں گا کہ جن کی مدد سے آپ فیصلہ کرنے کے حوالے سے اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ اپنے درست کریئر کا انتخاب کر سکیں۔ سو آپ نے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے، بیکاز یہ جو 5 فیکٹرز ہیں یہ موسٹ امپورٹنٹ فیکٹرز ہیں، بیکاز آپ اپنی زندگی کے اہم ترین فیصلوں میں سے ایک فیصلے کو جب کرنے جائیں گے تو یہ 5 فیکٹرز آپ کے لیے ہیلپ فل ہوں گے، آپ کی دماغ کی گرہیں کھولیں گے کہ آپ کو اپنے کریئر کا انتخاب کیسے کرنا ہے۔ تو آئیں ڈسکس کرتے ہیں کہ وہ 5 فیکٹرز کون سے ہیں۔ بھئی پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بھی آپ نے اپنے کریئر کا انتخاب کرنا ہے تو سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ یار میرا شوق کیا ہے، میں کیا کرنا چاہتا ہوں۔ مثال کے طور پہ ایک بچہ ہے، اس نے میٹرک کیا ہے، اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ یار میرا شوق کیا ہے، مجھے پتہ نہیں ہے کہ میٹرک کے بعد میں کیا کروں۔ تو اس کا بڑا سادہ سا آسان سا فارمولہ یہ ہے کہ آپ نے خود سے سوال کرنا ہے کہ یار کون سا ایسا سبجیکٹ ہے کہ جس کو پڑھتے ہوئے مجھے بوریت فیل نہیں ہوتی، کون سا ایسا مضمون ہے جو پڑھتے وقت میں بڑا اچھا محسوس کرتا ہوں، کون سا ایسا سبجیکٹ ہے کہ جس میں میرے مارکس بڑے اچھے آتے ہیں، کون سا ایسا سبجیکٹ ہے کہ جس کے اوپر مجھے اکثر بات چیت کرنا، غور و فکر کرنا اچھا لگتا ہے۔ مثال کے طور پہ جب میں زمانہ طالب علمی میں تھا تو مجھے فزکس بڑی اچھی لگتی تھی۔ سو آپ نے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ یہ جان پائے ہیں کہ آپ کا فیورٹ سبجیکٹ کون سا تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس سبجیکٹ کو پڑھنا پسند کرتے ہیں، آپ اس سبجیکٹ کو اگلی کلاسز میں بھی مزید پڑھنا چاہتے ہیں، تو آپ پھر اس سبجیکٹ کی بنیاد پہ فیصلہ کریں گے کہ آپ نے میٹرک کے بعد کیا کرنا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک اسٹوڈنٹ ہے، وہ کہتا ہے جی میں بایولوجی بڑے شوق سے پڑھتا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ آگے میڈیکل سائنسز میں جو ہے وہ اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا سکتا ہے، اس کو ایف ایس سی پری میڈیکل پڑھنی چاہیے۔ اگر ایک بچہ ہے وہ کہتا ہے جی میں فزکس بڑے شوق سے پڑھتا ہوں، تو اس کو پری انجینئرنگ پڑھنی چاہیے۔ ایک بچہ ہے، ایک اسٹوڈنٹ ہے، وہ کہتا ہے کہ جی مجھے کیلکولیشنز کرنا، حساب کتاب کرنا بڑا اچھا لگتا ہے، میری جو ڈیٹا انٹیلیجنس ہے وہ بڑی زبردست ہے، تو اس کو میتھمیٹکس پڑھنا چاہیے۔ اگر ایک بچہ ہے وہ کہتا ہے جی میں کمپیوٹر سٹڈیز اتنے شوق سے پڑھتا ہوں کہ میں ٹائم اینڈ سپیس سے آؤٹ ہو جاتا ہوں، مجھے پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں نے کتنے گھنٹے اپنی کمپیوٹر کی کتاب کو پڑھ لیا، تو اس بچے کو چاہیے کہ وہ آئی سی ایس پڑھے۔ ایک بچہ ہے وہ کہتا ہے مجھے سائنس سبجیکٹس تو بالکل اچھے نہیں لگتے، مجھے نہیں یہ سمجھ آتی کہ یہ E=mc² کیا ہے، میں تو رٹے مارتا رہا ہوں۔ میں ایسے بچوں سے یہ کہوں گا کہ آپ آرٹس کے سبجیکٹس پڑھیں، آپ آرٹس میں پولیٹیکل سائنس پڑھ سکتے ہیں، آپ ہسٹری پڑھ سکتے ہیں، آپ انٹرنیشنل ریلیشنز پڑھ سکتے ہیں، آپ فائن آرٹس پڑھ سکتے ہیں، آپ گرافک ڈیزائننگ پڑھ سکتے ہیں، آپ ٹیکسٹائل ڈیزائننگ پڑھ سکتے ہیں، آپ انٹیریئر ڈیزائننگ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ سارے کے سارے سبجیکٹس آپ کو انٹر لیول کے بعد ملیں گے، لیکن آپ میٹرک کے بعد آرٹس کے سبجیکٹ کا چناؤ کریں۔ ایک بچہ ہے وہ کہتا ہے کہ جی مجھے جو کیلکولیشنز کرنا ہے، حساب کتاب کرنا بڑا اچھا لگتا ہے، یا میرے ابا جی کا کاروبار ہے، میرے ابا جی نے یہ کہا ہے کہ بیٹا آپ نے میرے ساتھ کاروبار میں شرکت کرنی ہے، تو اس بچے کو چاہیے کہ وہ بزنس کی نو ہو کے لیے، فائنینس کو سمجھنے کے لیے وہ آئی کام پڑھ لے۔ ایک بچہ ہے وہ کہتا ہے کہ جی میں نے سی ایس ایس کرنا ہے، میں نے مقابلے کا امتحان پاس کرنا ہے، تو اس بچے کو بھی چاہیے کہ وہ کیا کر لے کہ اگر اس کا سائنس سبجیکٹس میں انٹرسٹ نہیں ہے تو وہ بھی آرٹس پڑھ سکتا ہے۔ ایک بچہ ہے وہ کہتا ہے جی میں نے لاء کرنا ہے، وہ کیا کرے، وہ آرٹس کے سبجیکٹس پڑھ لے، سمپل ایف اے کر لے۔ سو میٹرک کی بنیاد پہ جب آپ نے اپنے کریئر کا انتخاب کرنا ہے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ کس مضمون میں میرا انٹرسٹ ہے، آپ نے سبجیکٹ کی بیس پہ اپنے کریئر کا انتخاب کرنا ہے۔ اب میں ایف ایس سی انٹر کے اسٹوڈنٹس کے لیے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے ساتھ کچھ باتیں کرنے والا ہوں، سو آپ نے ان باتوں کو غور سے سننا ہے اور ویڈیو کے آخر تک میرے ساتھ رہنا ہے۔
اچھا، سب سے بڑا مسئلہ ہی انٹر کے اسٹوڈنٹس کا ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے؟ اس میں دو کیٹیگریز ہیں. ایک بچے وہ ہوتے ہیں کہ جو انٹر میں پری میڈیکل پری انجینئرنگ میں بڑے شاندار نمبر لے لیتے ہیں لیکن انفارچونیٹلی انٹری ٹیسٹ میں کوالیفائی نہیں کر پاتے یا میڈیکل کالج کے لیے انجینئرنگ یونیورسٹی کے لیے کوالیفائی نہیں کر پاتے. اچھا، ایسے بچے اتنے سٹریس میں ہوتے ہیں، ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں اور وہ خود کو سمجھتے ہیں کہ وہ ایک بند گلی میں چلے گئے ہیں جہاں پر ان کے لیے کوئی راستہ نہیں بچا. تو میں ایسے بیٹوں اور بیٹیوں سے یہ کہوں گا کہ اللہ کے بندو، آپ نے پریشان نہیں ہونا. اگر کسی کا میڈیکل کالج میں انجینئرنگ یونیورسٹی میں ایڈمیشن نہیں ہوا اور وہ پرائیویٹ سیکٹر میں ایڈمیشن لینا بھی افورڈ نہیں کر پا رہا تو اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ایم بی بی ایس، ڈینٹسٹری اور ڈی فارمیسی کے علاوہ بھی بہت سے ایسے لائف سائنسز میں سبجیکٹس ہیں جس میں وہ اپنے کریئر کا انتخاب کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر بی ایس بایو ٹیکنالوجی، بی ایس سیلولر بیالوجی، بی ایس مالیکولر بیالوجی، اس میں بی ایس فشریز اینڈ ایکوا کلچر، بی ایس ڈیری ڈیولپمنٹ، بی ایس انوائرمنٹل سائنسز، بی ایس جینیٹکس، بی ایس فورینسک سائنس. یہ سارے کے سارے سبجیکٹس ہیں جس میں آپ اپنے کریئر کا انتخاب کر سکتے ہیں. اس میں بیٹیوں کے لیے ایک بڑا زبردست سا سبجیکٹ ہے بی ایس ڈائٹیٹکس اینڈ نیوٹریشن. آج کل لوگ ویسے ہی اپنی ڈائٹ کے حوالے سے، نیوٹریشن کے حوالے سے بہت کانشیس ہو چکے ہیں، تو بیٹیوں کے لیے یہ بڑا ابھرتا ہوا سبجیکٹ ہے. اسی طرح آپ ڈی پی ٹی کو دیکھ لیں، آپ یہ امیجنگ اینڈ الٹرا سونوگرافی کو دیکھ لیں. یہ بھی ایسے سبجیکٹس ہیں کہ جو آپ کے لیے موضوع ہو سکتے ہیں ایم بی بی ایس کے علاوہ، لیکن یہ پرائیویٹ سیکٹر میں زیادہ کروائے جا رہے ہیں. اچھا جی، آگے آتے ہیں جی. وہ بچے جو انجینئرنگ یونیورسٹی میں داخلہ نہیں لے سکے وہ کیا کریں؟ آپ نے دیکھنا ہے کہ یار اگر آپ کا فزکس میں انٹرسٹ ہے، آپ انجینئرنگ یونیورسٹی میں نہیں گئے تو پہلے تو خود کو یہ تسلی دے دیں کہ یار پاکستان میں تو 18,000 انجینئر ایک سال میں پیدا ہو رہا ہے اور موسٹلی انجینئرز تو جاب لیس ہیں. اور پھر موسٹلی انجینئرز کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ نجی اسکولوں کے اندر ٹیچنگ کر رہے ہیں. میں نے موسٹلی انجینئرز کو دیکھا ہے کہ وہ بیچارے جاب لیس ہیں. سو اپنے دل کو ذرا تسلی دے دیں. دوسرے نمبر پہ یہ دیکھیں کہ اگر فزکس میں انٹرسٹ ہے تو فزکس کی فیلڈ کے اندر خود کو آپ ڈیولپ کریں. مثال کے طور پر بی ایس فزکس کر لیں، بی ایس جیو فزکس کر لیں، بی ایس کمپیوٹیشنل فزکس ہے، بی ایس بایو فزکس ہے. اچھا جی، پھر اس میں ایک ہے بی ایس انوائرمنٹل فزکس ہے. آپ فزکس کے شعبے میں چلے جائیں. اگر آپ کا میتھمیٹکس میں انٹرسٹ ہے تو بی ایس میتھمیٹکس کریں. آگے آپ فائنینس مینجمنٹ میں اپنا کریئر بنا سکتے ہیں. سو اس میں بی ایس پبلک ایڈمنسٹریشن ہے، آگے بی ایس سٹی اینڈ ریجنل پلاننگ ہے. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جی آپ کو دوسروں کو مشورہ دینا بہت اچھا لگتا ہے، آپ کی پرسنالٹی ایمپیتھک ہے، تو آپ بی ایس کلینیکل سائیکالوجی پڑھ سکتے ہیں. اور دیر آر مینی ادر فیلڈس. اور اس میں اگر آپ کو میڈیا میں جانا بڑا اچھا لگتا ہے تو آپ بی ایس میس کمیونیکیشن پڑھ سکتے ہیں. اچھا جی، اب آتے ہیں آرٹس کے اسٹوڈنٹس کی طرف. اگر آپ نے ایف اے کیا ہوا ہے تو ایف اے کے بعد آپ کیا کریں؟ بی ایس انٹرنیشنل ریلیشنز پڑھ سکتے ہیں، بی ایس کرمینالوجی پڑھ سکتے ہیں، آپ بی ایس وکٹمالوجی پڑھ سکتے ہیں. آپ اس میں ہسٹری میں، پولیٹیکل سائنس میں، ڈیفنس اینڈ اسٹریٹجک اسٹڈیز میں آپ اپنی گریجویشن کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ اگر آئی کام کر چکے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو مزید پڑھنا ہے، اگر آپ کے پاس کم پیسے ہیں تو بی کام کر لیں. اگر کچھ زیادہ پیسے ہیں تو آپ کسی بھی سرکاری یونیورسٹی سے اگر مارکس اچھے ہیں تو آپ بی بی اے کر لیں یا بی ایس اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس کر لیں. اور اگر پیسے ہیں اور مارکس نہیں ہیں تو پھر کسی پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹی سے آپ کر لیں، بی ایس میں کوئی ڈگری لے لیں اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس میں یا بزنس میں. آگے اس کی فردر اسپیشلائزیشن ہے، سپلائی چین مینجمنٹ میں ہے، ایچ آر میں ہے، فائنانس میں ہے، پروجیکٹ مینجمنٹ میں ہے، رسک مینجمنٹ میں ہے، انٹرپرینورشپ میں ہے. تو آپ فردر اسپیشلائزیشنس کر سکتے ہیں. آگے آتے ہیں جی وہ بچے کہ جو کہتے ہیں کہ جی ہم اگر ایف اے کر لیں، ہم آگے اگر بی ایس کے کسی سبجیکٹ میں ہم بی ایس کریں تو ہمارا فیوچر کیا ہوگا. تو اگر آپ کسی خاص سبجیکٹ میں بی ایس کرتے ہیں تو آپ کسی بھی کالج میں، کسی بھی اسکول میں پڑھا سکتے ہیں. اگر آپ لیٹس سپوز فزکس میں، کیمسٹری میں، بیالوجی میں، آپ اردو میں، اسلامیات میں ایم فل لیول کی ڈگری کر لیتے ہیں تو آپ کسی یونیورسٹی میں بھی پڑھا سکتے ہیں. اچھا جی، اب یہ تو تھا انٹر لیول پہ. اچھا، کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جو ایف اے کرتے ہیں لیکن
ان کا فائن آرٹس میں انٹرسٹ ہوتا ہے، تو ایسے بچوں کو چاہیے وہ بی ایس ٹیکسٹائل انجینئرنگ پڑھ سکتے ہیں. ایسے بچے بی ایس گرافک ڈیزائننگ، بی ایس انٹیریئر ڈیزائننگ، یہ وہ سبجیکٹس ہیں کہ جو آپ کے انٹرسٹ کے ہو سکتے ہیں. سو یہ تو تھا انٹر لیول پہ. اب میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر اس کے علاوہ بھی مزید آپ سمجھتے ہیں کہ جی آپ کو مزید گائیڈنس چاہیے، تو پھر آپ یہ جو ویڈیو ہے، ویڈیو کے نیچے کامنٹ کریں، میں یا میری ٹیم انشاءاللہ آپ کے مزید سوالات کے جوابات دے گی. اب میں کریئر کے انتخاب کے حوالے سے جو دوسرا امپورٹنٹ فیکٹر ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں. یار جب بھی آپ اپنے کریئر کا انتخاب کرو تو پلیز خدا کے لیے یہ دیکھا کرو کہ آپ کے پڑھنے کا مزاج کیسا ہے. عمومی طور پہ 3 قسم کے مزاج دیکھنے کو ملتے ہیں. پہلی قسم کے اسٹوڈنٹس وہ ہوتے ہیں جو من سے پڑھتے ہیں، دل سے پڑھتے ہیں، شوق سے پڑھتے ہیں. ٹیچرز کو، پیرنٹس کو ان کو کہنا نہیں پڑتا کہ بیٹا آپ نے اسائنمنٹ کیوں نہیں بنائی، آپ نے آج کام کیوں نہیں کیا. وہ پڑھنا چاہتے ہیں، ان کو شوق ہوتا ہے. دوسری قسم کا مزاج وہ ہوتا ہے کہ جس میں ہم بوجہ مجبوری پڑھتے ہیں. ہم اس خوف سے پڑھتے ہیں کہ یار اگر پڑھوں گا نہیں تو ڈگری کیسے ملے گی، اور اگر ڈگری نہیں ملے گی تو جاب کیسے ملے گی. سو ایسے بچے بوجہ مجبوری پڑھتے ہیں، من سے نہیں پڑھتے. تیسرا مزاج وہ ہوتا ہے کہ جس میں آپ کا پڑھنے کو بالکل بھی دل نہیں کرتا. آپ کا دل کرتا ہے کہ جی آپ سیر سپاٹے کریں، آپ سیر و تفریح کریں، آپ عیاشی کریں. آپ صرف اس وجہ سے پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ ابا جی کے غم و غصے سے بچ سکیں. سو آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ نے اپنے کریئر کا انتخاب کرنا ہے، آپ نے کسی اسٹڈی ڈسپلن کا انتخاب کرنا ہے، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ ابا جی کے غم و غصے کی وجہ سے یا سوسائٹی کے پریشر میں آ کے آپ اس اسٹڈی ڈسپلن کا انتخاب کر لیتے ہیں کہ جس میں آپ کو بہت محنت کرنا پڑتی ہے، جس میں آپ کو پڑھنا پڑتا ہے. بیکاز پاکستان میں 60% ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو سٹریس کا سامنا کر رہے ہیں، اور وہ سٹریس ان کو ان کی پڑھائی سے ملتا ہے. میں نے میڈیکل کالجز میں، انجینئرنگ یونیورسٹیز میں ایسے بہت سے بچے دیکھے ہیں جو پلس لے کے سوتے ہیں. ایسے بہت سے بچے دیکھے ہیں جو اینٹی ڈپریسنٹس لیتے ہیں. میں نے ایسے بہت سے بچے دیکھے ہیں کہ جو پیرنٹس کی مرضی کی وجہ سے میڈیکل کالج یا انجینئرنگ یونیورسٹی میں آتے ہیں، لیکن ان کا پڑھنے کو ذرا بھی دل نہیں کرتا. تو آپ نے اپنے مزاج کو سمجھتے ہوئے اپنی ڈگری کا انتخاب کرنا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا دوست اگر سافٹ ویئر انجینئرنگ کر رہا ہے تو آپ اس دوستی کے چکر میں آ کے سافٹ ویئر انجینئرنگ کا انتخاب کر لیں. سو آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ میں افورڈ کر سکتا ہوں اس ڈگری کو، بلکہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا میرا مزاج ہے پڑھنے کا، کیا مجھے شوق ہے پڑھنے کا.